اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، یعنی اس کا وقت معین ہے جس پر مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کو مہلت کے لیے ایک وقت مقرر دیا ہوا ہے اور وہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور جب ختم ہو جائے گا تو پھر کیا رعایت کا آپشن ہے یا نہیں؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو جب ان کا وعدہ آئے گا تو نہ ایک گھڑی پہلے آ سکے گا اور نہ ہی ایک گھڑی جو ہے اس کی مہلت دی جائے گی، نہ ایک گھڑی اس کو مؤخر کیا جائے گا، ایک سیکنڈ یا کم از کم جو بھی وقت کا کم از کم حصہ ہے، نہ ایک ساعت وہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ ہی ایک ساعت کی مہلت دی جائے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں، تمہارے پاس رسول آئیں، رسول کے الفاظ ہیں، رسول کی جمع ہے۔ مفسرین کے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ رسول سے تمام مرسلین مراد ہیں، دوسرا یہ کہ یہ خاص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں، جو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ حضور تو واحد ہیں اور یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جیسے آپ آئیں تشریف رکھیں، یا آپ کہاں تھے، تم کہاں تھے، بندہ حالانکہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر عظمت کا لحاظ نہ ہو تو کہاں تھا، تو جو تو اور تم میں فرق ہے وہی یہاں پر ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ہیں تو واحد، لیکن جمع کا صیغہ استعمال فرما کر اپنی مخلوق کو بتا دیا کہ یہ میرا رسول جو ہے یہ ایک رسول ہے، لیکن اس کے اندر سارے رسولوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو معجزات تمام رسولوں کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر کے میں نے اس ایک رسول کو دے دیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک رسول جو ہے وہ سارے رسولوں سے بڑھ کر رسول ہے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائیں، یقصون علیکم آیاتی، پھر وہ آ کر میری آیات جو ہے وہ تم پر بیان کریں، وہ میری آیات تم پر پڑھیں۔ فمن اتقی، تو جو پرہیزگاری کرے گا، جو تقوی کو اختیار کرے گا اور ممنوعات سے بچے گا کہ اللہ رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ ان سے بچے گا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو سنوار لے گا، کس چیز سے؟ فرما برداری اور عبادت کر کے، عبادات کو بجا لا کر وہ اپنے آپ کو سنوار لے گا، ٹھیک کر لے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ اس پر کوئی بھی غم ہوگا۔ تقوی کو اختیار کیا جائے اور فرما برداری اور عبادات کو بجا لایا جائے، یعنی شریعت پر عمل کرنے سے قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ بندہ غمگین ہوگا، اور یہ وہ بشارت ہے جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے بیان فرمائی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہاں پر کیا ہے؟ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دو کام کریں، تقوی کو اختیار کریں اور اللہ رسول کے فرما برداری میں ساری زندگی بسر کر دیں، تو جو اولیاء کے لیے بشارت ہے وہی آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جائیں، تو اس میں تقوی بھی ہے اور اس میں اصلاح بھی ہے، اور اگر یہ دو کام ہو جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ پر، ہر لحظہ اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو پھر اس کو کریں، اور اگر اللہ نے، اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے
تو پھر جو بھی ہو جائے اس پر عمل نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی بچنا ہے، کہ اللہ رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا، یہی تقوی ہے۔ تو یہ دو کام کرنے والوں کے لیے اتنی بہت بڑی جو ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہ کوئی مت سمجھے کہ اللہ رسول کے فرما برداری کریں گے تو معاذ اللہ ہم جو ہے وہ اللہ پر احسان کریں گے، یا اللہ رسول کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان جو ہے وہ بھی وراء الورا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بھی شان اور عظمت سے نواز رکھا ہے۔ ہمارے اچھے اعمال سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے شان میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی اپنے رسول کو عظمت اور شان سے نواز دیا ہے۔ اور جو بدکاری کرے، جو اچھے اعمال بجا نہ لائے، اللہ رسول کے نافرمانی کرے، تو اس سے اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو نہیں کرے گا تکبر کرے گا، کہ آیات سنتا بھی ہے لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتا، رسولوں کے پیغام جو ہے وہ بھی سنتا ہے، حدیث سنتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی عمل نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ہیں، ہماری آیتیں جھٹلائی ہیں۔ جھٹلانے کا دو طریقے ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ زبان سے کہہ دے کہ جناب ہم ان آیات کو نہیں مانتے معاذ اللہ، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ عمل کے ساتھ آیات کو جھٹلاتا ہے، کہ زبان سے تو جرت نہیں کرتا کہ ان آیات کو جھٹلایا جائے، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ قرآن کے ماننے والے کا عمل نہیں ہے۔ جو قرآن کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کا عمل اس طرح کا عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا کہ کیا مسئلہ ہے، نہیں عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل ہمارے لوگ جو ہیں وہ دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ قبر آئے گی تو دیکھی جائے گی، یہ تکبر کرنا ہے۔ ایک عمل نہ کرنا، آیات کو اپنے عمل سے جھٹلانا۔ دوسرا، آیات کے مقابلے میں تکبر کرنا، ان کو اہمیت ہی نہ دینا اور ان کی قدر ہی نہ کرنا، ان کے مطابق عمل نہ کرنا۔ اگر ایسا دو یہ کام کوئی کر رہا ہے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا کہ یہی تو جہنمی ہیں، یہی تو جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ 2-4 دن کے لیے نہیں ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا، انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ آج ہم جو ہے وہ ہمارا عمل کہاں چلا گیا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ حضرت عمر کا قول بھی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیا کرو۔ بیٹھ کر کبھی تنہائی میں ہم دیکھا کریں کہ کیا ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کریں۔ فرمایا کہ اپنا محاسبہ کیا کرو، اس سے اپنا خود حساب لیا کرو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے کہ ہاں جی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو۔ اس سے پہلے کبھی شام کی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آج میرا جو دن گزرا ہے وہ کس انداز سے گزرا ہے، قرآن و سنت کے مطابق میں نے اس دن کو گزارا ہے، یہ اپنی مرضیاں کی ہیں اور قرآن و سنت کو جو ہے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہے اپنی خواہشات اور نفسانی جو ضروریات تھیں ان کو پورا کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہماری قوم جو ہے وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں بہت دلیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن و سنت کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے ہم، جبکہ اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ پھر اس دن جو ہے وہ کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ جناب مجھے مہلت مل جائے اور میں واپس چلا جاؤں تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کریں گے کہ مالک ایک دفعہ ہمیں مہلت دے دے، ہم دوبارہ زمین پر جائیں گے، صدقہ و خیرات کر کے آئیں گے، ہم نیکیاں کر کے آئیں گے، جن کاموں سے تو نے منع کیا ہے ہم ہرگز وہ عمل نہیں کریں گے، ہم ساری زندگی متقی پرہیزگار بن کر جو ہے وہ دوبارہ تیرے پاس آئیں گے، لیکن ان کو یہ مہلت جو ہے وہ دوبارہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام کا جو یہ طریقہ ہے، مومنین کو جو بتایا گیا ہے کہ تمہارا ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب جو ہے وہی ایمان ہے، اور جب مرنے کے بعد سارے معاملات دیکھ لیے جائیں گے
تو اس وقت جو ہے وہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ جب ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ایمان بالغیب کے علاوہ ایمان بالشہادہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ قبر کا عذاب بھی دیکھ چکا ہے، پل صراط بھی دیکھ چکا ہے، آخرت محشر سارا کچھ دیکھ چکا ہے، اب یہ کہے کہ میں دوبارہ چلا جاؤں اور پھر جو ہے وہ نیک بن کر واپس آ جاؤں، تو یہ ایمان بالغیب ہی نہیں رہے گا، اس وجہ سے دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، نام کے مسلمان اور عمل کے کافر، ان کو خصوصی طور پر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ شراب جو ہے قرآن نے واضح انداز میں اس سے منع کیا ہے، لیکن جب شراب کے خلاف جو ہے وہ بل پاس کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے خلاف آ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے کہ قرآن کے 3 مقامات پر شراب سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں قرآن کی آیات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اپنی بات کر رہے ہیں۔ سودی نظام ہے، اس کو جب ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ختم نہیں کرنا چاہتے وہ اللہ کی آیات کو اپنے عمل کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، یعنی کہ معیشت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، معیشت کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، تو عمل سے بھی آیات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ مسلمان کا عمل وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ واقعی یہ قرآن و سنت کا ماننے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ زبان سے جو ہے وہ قسمیں اٹھا کر شہادتیں دیتا پھرے کہ ہاں جی میں تو مسلمان ہوں، اور عمل جو ہے، شکل و صورت جو ہے، اس کا رہن سہن جو ہے وہ کافروں کی طرح ہے، تو وہ زبان سے تو مسلمان ہے لیکن عمل سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ عمل سے کافر ہی ہے، وہ عمل سے جو ہے وہ آیات کا جھٹلانے والا ہی تصور کیا جائے گا۔ اور اللہ رسول کے احکام کو ہم اہمیت دیں، اللہ رسول کے احکام سے اعراض نہ کریں، ان کے مقابلے میں تکبر نہ کریں، عاجزی اور تواضع کے ساتھ اللہ رسول کا حکم سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اچھے اعمال کر کے بھی توبہ اور استغفار کریں، اور اگر خدا نخواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو پھر تو لازمی طور پر توبہ استغفار کریں، ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان مسلمان کا اثاثہ ہے، ایمان مسلمان کا وقار ہے، ایمان سے ہی مسلمان کی عزت ہے۔ آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہے وہ اکثریت تو نہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ تمنا ہے کہ ہماری زندگی تو کافروں جیسی ہو لیکن ہماری عزت جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آج کل عورتوں کا معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی عیاشیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، لباس قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اور جب ان کے ساتھ پھر اس کا رد عمل آتا ہے پھر چیختی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا ادب و احترام جو ہے وہ مومنین کی طرح ہونا چاہیے، کہ جس طرح مومنین کے ماؤں کا جو ہے وہ احترام ہوتا ہے ہمارا بھی ویسا احترام ہو۔ بھئی احترام اور عزت جو ہے وہ اسلام کے دامن میں ہے، جو اسلام کے دامن میں آئے گا اسی کی عزت کی جائے گی، اور جو اسلام کے دامن کو چھوڑ کر دور جا چکا ہے اس کی عزت اور احترام نہیں کیا جائے گا۔ جو عمل کرے گا تو رد عمل کا بھی انتظار کرے، اچھا عمل ہے اس کا اچھا انجام ہوگا، برا عمل کر رہے ہیں، کافروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا، اور اس کے رد عمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ ساری زندگی بدعملی میں گزاریں اور جب اس کا انجام آئے پھر ہم کہیں جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، برے اعمال کریں گے تو بری جزا ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔